پاکستان خریدنے نہیں آیا ہوں، لیکن تمہاری جو شرافت چل رہی ہے نا اس کو بے نقاب ضرور کروں گا انشاءاللہ. I have nothing to do with that other criminal Armagan case. I have nothing to do with that. Ji. Would never buy from Mustafa and I would never sell to Mustafa. We were friends. تو کیوں آپ کو یہ وکٹم بنایا جا رہا تھا؟ Trying to pacify my dad, trying to go after my good name, and it's okay. I'll fight. مجھے تو کوئی پتہ نہیں ہے، مجھے تو کوئی کیس کا پتہ نہیں ہے. تھینک یو جی، اللہ حافظ. تھینک یو سر. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ناظرین، میں ہوں عطا محمد تبسم اور اپنے ولاگ کے ساتھ حاضر خدمت ہوں. ڈیفینس کے ایک بنگلے سے 2 قیمتی کتے چوری ہو گئے. مقدمہ درخشاں تھانے میں درج کیا گیا. مقدمے میں کتوں کے ٹرینر نیلسن نے شکایت کی کہ ان کے یہ کتے چوری ہو گئے ہیں اور ان کا سراغ لگایا جائے. پولیس نے نہ صرف مقدمہ درج کیا بلکہ فوری طور سے کتوں کی تلاش کی کوششیں بھی شروع کر دی اور اس سلسلے میں تحقیقات کا آغاز بھی کر دیا. لیکن اسی ڈیفینس میں ایک نوجوان اپنی کار سمیت 4 جنوری سے غائب ہوا. اس کی ماں ایک تھانے میں پھرتی رہی، شکایات کرتی رہی، پولیس والوں سے منتیں کرتی رہی، لیکن اس کے بیٹے کے سراغ کے لیے کوئی تحقیقات، کوئی کوشش، کوئی ایسا قدم نہیں اٹھایا گیا جس سے یہ پتہ چلتا ہو کہ اس شہر کے اندر ایک نوجوان اغوا ہو گیا ہے، قتل ہوا ہے یا وہ کہاں غائب ہو گیا ہے. ڈیفینس کی پولیس اگر امیر آدمی کا کتا بھی گم ہو جائے تو اس کے لیے کوشش کرتی ہے، لیکن اگر کسی اور شہری کا کوئی اور نقصان ہو جائے تو اس کی طرف توجہ نہیں کرتی. شہر میں ہونے والے بہت سارے واقعات ڈیفینس سے جڑے ہوئے ہیں. ڈیفینس کی ڈانس پارٹیاں، ڈیفینس کے ہوٹل، شیشے کے مختلف عیاشی کے مراکز، گیٹ ٹوگیدر کے نام پر ہونے والی پارٹیاں، نیو ایئر کے نام پر ہونے والی پارٹیاں. اور ان میں کون لوگ شریک ہوتے ہیں؟ سیاستدانوں کے بیٹے، میڈیا کے ان اداکاروں اور فنکاروں جو شہرت رکھتے ہیں، ان کی اولادیں، افراد کی اولادیں، تجارت پیشہ بڑے بڑے تاجروں کی اولادیں. اور یہ نوجوان ہزاروں کی تعداد میں ہیں جن کی فہرست اس وقت پولیس کے ہاتھ لگ گئی ہے، اور پولیس کی تو چاندی ہی چاندی ہو گئی ہے. اب ایک گھر سے لوگ جو ہے وہ اپنے بچوں کو چھپا رہے ہیں اور کوشش کر رہے ہیں کہ ان کے بچوں کا نام اس فہرست سے نکل جائے، ان کا نام میڈیا پر نہ آئے، ان کا نام اخبارات میں نہ آئے. لیکن کیوں نہ آئے؟ یہ سارے بچے جو اشرافیہ کے ہیں، یہ ان گیدرنگز کے اندر کھلے عام نشہ کرتے ہیں، لڑائیاں کرتے ہیں، فائرنگ کرتے ہیں، قتل کرتے ہیں، لیکن ان کے خلاف پرچے درج نہیں ہوتے، ان کے خلاف تحقیقات نہیں ہوتی. اور اگر کوئی پرچہ درج ہو جائے، کوئی ملزم پکڑا جائے تو پھر شاہ رخ جتوئی کا کیس آپ کے سامنے ہے. ہمارا اس میں کڈنیپنگ فار رینسم کے حوالے سے تھا تعلق، ہم نے اس میں کی ہے. اس میں جو منشیات کا ہے وہ آئی جی صاحب نے SIU ایک ہمارا CIA کا یونٹ ہے اس کو دیے ہیں کہ وہ تحقیقات کریں گے اس کے اوپر. اس کے علاوہ جو ہے وہ اسلحے کا ہم نے CTD کو کہا ہے. جو ان کے آن لائن بزنس جتنے بھی اسکیمز وغیرہ ہیں وہ کیونکہ FIA ڈیل کرتی ہے تو وہ ہم FIA کو ہم نے لکھا ہے کہ FIA کو انویسٹیگیشن کے لیے دیا جائے. تو ہمارا مین ہومیسائڈ اور کڈنیپنگ فار رینسم کے حد تک ہم نے اپنی تفتیش جو ہے وہ محدود رکھی ہوئی ہے. باقی آج ہم جس بات کا ذکر کر رہے ہیں اور جس کیس کا ذکر کر رہے ہیں وہ کیس ہے
مصطفیٰ اور ارمغان کا. ارمغان اور مصطفیٰ دونوں دوست تھے، لیکن ان کی دوستی کی بنیاد کیا تھی؟ نشہ. نشہ، پیسہ، گاڑیاں اور لڑکیاں، یہی اس چیز کی بنیاد تھی، اور یہی دوستی دشمنی بھی تبدیل ہوئی تو اس کی بنیاد بھی یہی چیز تھی. گاڑی کی چوری کی واقعات اور لوگوں کے غائب ہو جانے کے واقعات کے اوپر بہت زیادہ توجہ نہیں کرتی، لیکن یہی پولیس اگر اغوا برائے تاوان کی شکایت پا جائے تو نہ صرف پوری طرح سے کوشش کرتی ہے بلکہ فوری طور سے حرکت میں آ جاتی ہے. اور اس میں حرکت میں آنے کی وجہ کیا ہے؟ پیسہ. لاکھوں اور کروڑوں روپے ہوتے ہیں جو تاوان کی مد میں لیے جاتے ہیں، دیے جاتے ہیں، فیصلہ ہوتا ہے، سودے ہوتے ہیں. اس میں دونوں طرف سے پولیس کو بہت بھاری پیسے ملتے ہیں. یہی وجہ تھی کہ جب مصطفیٰ کے بارے میں تاوان کی اطلاع ملی تو پولیس فوری طور سے حرکت میں آئی، اور نہ صرف حرکت میں آئی بلکہ اس نے ڈیفینس کے ایک بنگلے پر چھاپا بھی مارا، مقابلہ بھی ہوا، فائرنگ کا زبردست مقابلہ ہوا، اور اس کے اندر ایک ڈی ایس پی اور ایک اور پولیس اہلکار جو ہے وہ زخمی بھی ہوئے. یعنی اگر اغوا برائے تاوان کا کیس ہے تو پولیس اس میں جان کی بازی بھی لگا دیتی ہے. یہاں سے واقعات ایک نئی کروٹ لیتے ہیں. ارمغان اور مصطفیٰ دو کردار ہیں، اشرافیہ کے نمائندہ کردار، جن کے باپ جو ہے، ایک کا باپ منشیات کا کاروبار بھی کرتا ہے اور اعلانیہ کہتا ہے کہ میرا بیٹا نشہ کرتا ہے. کیا ہوا کہ وہ نشہ کرتا ہے؟ اور اس کے اوپر اس کے پاس پیسہ ہے اور اس کے پاس دولت ہے، اور اس لیے وہ گارڈ بھی رکھتا ہے، اسلحہ بھی رکھتا ہے، اور پولیس سے مقابلہ بھی کرتا ہے کیونکہ پولیس کو وہ ڈاکو سمجھتا ہے. اور دوسرے بیٹے، اس کے باپ کسٹم کے ایک اعلیٰ افسر ہیں. ان کا بیٹا منشیات اور گاڑیوں کی، کسٹم کی گاڑیوں کی فروخت میں ملوث ہے، اور وہ عرصے سے ان تمام چیزوں کے بارے میں جانتے ہیں، لیکن اس کے باوجود وہ اپنے بیٹے کو قابو میں نہیں رکھ سکے. دوسری طرف اس کی ماں ہے جو یہ کہتی ہے کہ اس کا ایک لڑکی سے تعلق رہا ہے اور اس لڑکی سے انویسٹیگیٹ کیا جائے، اس لڑکی کو پکڑا جائے. ایک ماں کو یہ پتہ ہے کہ اس کا بیٹا ایک لڑکی سے ناجائز تعلقات رکھے ہوئے، دوستی رکھے ہوئے، لیکن اس کے باوجود وہ اپنے بیٹے کو کوئی تنبیہ نہیں کرتی، کوئی سرزش نہیں کرتی، اس کے لیے کوئی سدباب نہیں کرتی. اور تیسری طرف ایک نامور اداکار ہیں جو فلموں میں، ٹیلی ویژن میں ایک عرصے سے ہم دیکھ رہے ہیں، بہت اچھے انسان ہیں. ساجد حسن بہت اچھے انسان ہیں، ان کی شہرت اچھی ہے، لیکن ان کا بیٹا بھی 2 سال سے منشیات فروشی میں ملوث ہے. کروڑوں روپے کی منشیات منگوائی جاتی ہے، سپلائی کی جاتی ہے، پارٹیوں میں تقسیم ہوتی ہے، اور لوگوں سے ان پارٹیوں میں لڑائی بھی ہوتی ہے، اور اس میں تفریح بھی ہوتی ہے، لڑکیوں کو بھی لایا جاتا ہے. اور ڈیفینس سے ایسے کئی واقعات جڑے ہوئے ہیں جہاں ایسی پارٹیوں کے اندر جھگڑا ہوا، گولی چلی، زخمی ہوئے، لیکن ان واردات کو دبا دیا جاتا ہے. ڈیفینس میں ہونے والی اشرافیہ کے بچوں کی لڑائی
اور ایک بچے کا بےایمانہ قتل، اور قاتل بھی مقتول کا یار ہے، دونوں منشیات فروش ہیں، کیونکہ مقتول جب آپ جس طرح کھلے عام میڈیا پر پولیس کو دھمکیاں دیتا ہے اور اس نظام کو چیلنج کرتا ہے، وہ بھی ایک قابل غور بات ہے۔ اس بات پر ہمیں سوچنا چاہیے کہ ہمارا نظام اس قدر بوسیدہ ہو گیا ہے، ہمارے ججز اور عدالتیں اور وکلاء اس طرح کے معاملات کے اندر کس طرح سے پیسے کا اور تعلقات کا استعمال کرتے ہیں، اور کس طرح انصاف کو خریدا جاتا ہے، کس طرح لوگوں کو انصاف سے محروم کیا جاتا ہے، یہ بھی ہمارے لیے ایک المیہ سے زیادہ بڑھ کر ہے۔ ارمغان کے والد کامران قریشی کہتے ہیں کہ وہ 18 لاکھ روپے روزانہ پولیس کو دیتا ہوں۔ ان کا یہ دعویٰ قابل گرفت ہے، اس پر تحقیقات ہونی چاہیے۔ وہ کون پولیس والے ہیں، وہ کون سی کالی بھیڑیں ہیں جو اس طرح کے دھندے میں ملوث ہیں۔ کراچی میں ڈکیتی کی وارداتیں، اسنیچنگ کی وارداتیں، گاڑیاں چھیننے اور چوری کرنے کی وارداتیں کس قدر ہیں۔ روز آئے دن یہ واقعات اور حادثات ہوتے رہتے ہیں، لیکن پولیس اور جو حکام ہیں وہ اس کے اوپر سو رہے ہوتے ہیں، وہ عوام کو کسی طرح کا کوئی ریلیف نہیں دیتے۔ لیکن ڈیفینس میں اگر کوئی ایسے واقعات ہو جائیں تو پولیس اور حکام فوراً حرکت میں آ جاتے ہیں۔ یہ ہے کہ ریاست یا تو مر چکی ہے، یا پھر ریاست سو رہی ہے، یا پھر یہ ملک ایک ڈیپ اسٹیٹ کے طور پر چلایا جا رہا ہے۔ ڈیپ اسٹیٹ کیا ہوتی ہے؟ ریاست کے اندر ریاست، یہ اصطلاح 1999 میں ترکی میں استعمال ہوئی، جہاں ترک فوج منشیات فروشوں کے ساتھ مل کر کرد باغیوں کے خلاف جنگ لڑ رہی تھی۔ ڈیپ اسٹیٹ دراصل ایسا نادیدہ نظام ہے جو انٹیلیجنس، ملٹری، بیوروکریسی، جوڈیشری اور منظم جرائم پیشہ گروپس کے بعض عناصر پر مشتمل ہوتی ہے، جس کے روابط دوسرے ممالک کے ہم مزاج گروپ سے بھی ہوتے ہیں۔ آج جن ممالک کا ڈیپ اسٹیٹ کے طور پر ذکر کیا جاتا ہے، جہاں ریاست در ریاست قائم ہے، ان میں روم، یوکرائن، اٹلی، اسرائیل، کولمبیا اور ترکی اور پاکستان کا نام بھی لیا جاتا ہے۔ یہ ریاست اپنے مفاد میں ملکی حالات کو کنٹرول کرتی ہے اور جمہوری حکومت کے احکامات کو ناکام بناتی ہے۔ یہ اصطلاح ترقی یافتہ ممالک میں قومی سلامتی اسٹیبلشمنٹ کے لیے بھی استعمال ہوتی ہے، یعنی ایک ایسا بااثر نظام جو منتخب حکومت سے ہٹ کر اس کے متوازی چل رہا ہو۔ ڈیپ اسٹیٹ کی طاقت کا اصل سرچشمہ نیشنل سیکورٹی اور انٹیلیجنس کے ادارے ہیں، جہاں رازداری ہی اصل طاقت ہے۔ جب ایک امریکی جج نے کہا تھا کہ یہ پاکستانی پیسوں کے لیے اپنی ماؤں کو بیچ دیتے ہیں تو اس وقت مجھے شدید غصہ آیا تھا، لیکن پھر جو حالات دیکھے تو مجھے اس پر یقین کرنا پڑا۔ ارمغان کا باپ پچھلے 30 سال سے اسمگلنگ اور منشیات کے دھندے میں ملوث ہے، لیکن ایجنسیوں کو پتہ ہی نہیں کہ اس کا 24 سال کا بیٹا منشیات، منی لانڈرنگ، عالمی بینک فراڈ، اغوا برائے تاوان، جعلی شناختی کارڈ اور چھوٹی عمر کے بچوں کے ریپ میں ملوث ہے۔ لیکن نادرا اور دوسری ایجنسیاں سو رہی ہیں۔ اس کا شناختی کارڈ بلاک ہے، لیکن اس کے پاس ایک دوسرا شناختی کارڈ ہے۔ یہ دوسرا شناختی کارڈ کس طرح بنا اور کس طرح اس شناختی کارڈ پر وہ اپنی شناخت کو چھپائے ہوئے دوسرے تمام کام اور دھندوں میں مصروف رہا، یہ بھی ایک سوال ہے۔ مصطفیٰ جو قتل ہو گیا بے ایمانہ طریقے سے، اس کو گاڑی میں ڈال کر
300 میل سندھ صوبے سے بلوچستان کے ایک دور دراز علاقائی جنگل کے اندر لے جا کر گاڑی چلائی جاتی ہے، لیکن اس دوران کوئی بھی حکام، کوئی بھی ناکا، کوئی بھی پولیس، کوئی بھی انٹیلیجنس، کوئی بھی کیمرہ کام نہیں کرتا۔ کیا یہ ہمارے نظام اور اس پر ایک سوالیہ نشان نہیں ہے؟ کس طرح کا نظام ہے کہ ایک حساس صوبہ بلوچستان، وہاں ایک گاڑی جاتی ہے رات کی تاریکی میں جس کی ڈگی میں ایک لاش ہے، لیکن اس کے باوجود کہیں پر اس کی چیکنگ نہیں ہوتی، اور نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ اس لاش کو جلا دیا جاتا ہے، اس گاڑی کو جلا دیا جاتا ہے، اور اس کے 1 ماہ بعد اس بات کا پتہ چلتا ہے۔ ملک میں افغانی ہیرون اور اسلحہ اور ان کو لا کر بیچنے والے کون لوگ ہیں؟ ایران سے ہزاروں بیرل پیٹرول پشاور، لاہور، کراچی کے پیٹرول پمپوں پر روزانہ جاتا ہے۔ روزانہ کی بنیاد پر کروڑوں روپے کی آمدنی ہوتی ہے۔ کن لوگوں کی جیب میں یہ جاتی ہے؟ کون لوگ اس کے بینیفیشری ہیں؟ یہ بھی سوچنا ہمارا کام ہے۔ ہمارے نظام انصاف کے لیے اور ہماری عدالتوں کے لیے، ہماری حکومتوں کے لیے یہ بھی ایک بہت بڑا چیلنج ہے، لیکن اس پر کوئی کارروائی نہیں ہوتی۔ چوری کا پیٹرول پمپ 250 چیک پوسٹوں سے گزر کر کراچی اور دوسرے علاقوں میں پہنچتا ہے۔ یہ 250 چیک پوسٹیں کس کے زیر نگرانی ہیں؟ ان پر بھی سوچنا تو چاہیے، بات تو کرنی چاہیے، سوال تو اٹھانا چاہیے۔ کیا ارباب اقتدار، جنرل، ججز، سیاستدان، کمشنرز، پولیس افسران، ان کو نہیں معلوم کہ یہ سامان کہاں سے آتا ہے، کون لوگ لاتے ہیں، کون اس کے بینیفیشری ہیں، کون اس سے فائدہ اٹھاتے ہیں، کس کے پاس یہ دولت جا رہی ہے؟ ظاہر ہے انہیں ان کا حصہ مل جاتا ہے۔ آج جو آپ دبئی میں جائیدادیں دیکھ رہے ہیں وہ کس کی ہیں؟ دبئی کی 70% معیشت پاکستان کے پیسوں پر قائم ہے۔ اگر آج یہ پیسہ واپس لیا جائے تو دبئی کی معیشت دھڑام سے گر پڑے گی۔ ہمارے نظام انصاف کیا ہے؟ ارغمان کے کیس میں جج نظریں نہیں ملاتا اور ریمانڈ دے دیتا ہے، اور ریمانڈ کے کاغذ کے اوپر بھی وائٹو لگا ہوتا ہے۔ کیا جج کو معلوم نہیں کہ جج جب کوئی آرڈر میں ترمیم کرتا ہے تو وہاں دستخط بھی کرنے پڑتے ہیں، یا پھر اس کے لیے کوئی دوسرا کاغذ بھی جاری کرنا پڑتا ہے، دوسرا آرڈر بھی جاری کرنا پڑتا ہے، لیکن ہمارا نظام اس پر بھی خاموش رہتا ہے۔ نہ جانے کراچی میں ارغمان جیسے کتنے منشیات اور فراڈ کے ڈیلرز موجود ہیں۔ کراچی، لاہور، اسلام آباد کی سڑکوں پر روزانہ درجنوں ویگوز 70 کروڑ کی نان کسٹم گاڑیاں کیسے گھوم رہی ہیں؟ کون لوگ ان میں سوار ہوتے ہیں؟ کالے شیشے کی گاڑیوں پر پابندی ہے، لیکن اس کے باوجود کالے شیشے والی گاڑیاں دندناتی پھرتی ہیں۔ یہ گاڑیاں سائرن بجاتی، چیختی، چنگھاڑتی، ہٹو پچو، اور ورنہ کچل دیے جاؤ گے، اور ان گارڈوں کے تشدد کو برداشت کرتے ہوئے عوام ان گاڑیوں کو دیکھتے ہیں، روز دیکھتے ہیں، اور یہ گاڑیاں یہ بھی ہمارے نظام انصاف کے لیے ایک بہت بڑا سوالیہ نشان ہے۔ اسلام آباد میں نور مقدم کیس ہو، کراچی میں مصطفیٰ ارغمان کیس ہو، یا شاہ رخ جتوئی کیس ہو، ان تمام کیسز کے اندر ہماری اشرافیہ ہے، سیاستدان ہیں، بیوروکریٹس ہیں، پولیس حکام ہیں، سفارتکار ہیں، صحافی ہیں، میڈیا کے لوگ ہیں، لیکن کیا یہی اس ملک کا مستقبل ہے؟ کیا ایسے واقعات روزانہ اور بھی ہوتے رہیں گے؟ ہمیں اس پر سوچنا چاہیے،
اور اس معاملے کے اوپر سوشل میڈیا کے ذریعے عوام کو بھی اپنی رائے کا اظہار کرنا چاہیے. یہ نظام ہمارے ملک کو، ہماری نسلوں کو تباہ کر رہا ہے. یہ ایک تباہی کا طوفان کا پیش خیمہ ہے. اسے روکنا ہوگا. اگر ہم نے اسے نہ روکا تو ہماری نسلیں برباد ہو جائیں گی.